ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تعزیہ داری کرنے والے 10 محرم الحرام کو جس طریقے سے پورے ملک ہندوستان میں خرافات مچائی ہیں، حادثات ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے یہ سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کے جو دانشوران لوگ ہیں ان لوگوں کو اس پر سخت فیصلے لینا چاہیے اور یہ وقت کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وارانسی میں جو سنی مسلم اور شیعوں کا جو جھگڑا ہوا ہے یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ اس سے سماج میں بہت ہی غلط پیغام جائے گا۔ اس واقعہ کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں کمیونٹی کے لوگوں کو بیٹھ کر باتیں کرنی چاہیے اور جس طریقے سے یہ تناؤ پیدا ہوا ہے اس تناؤ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز، 10 محرم الحرام کو جہاں جہاں بھی حادثات ہوئے ہیں وہ بھی لمحہ فکریہ ہے۔ 10 محرم کو تعزیہ داری لوگ کرتے ہیں اور علماء اس کے حوالے سے بڑی سختی سے منع فرماتے ہیں کہ مروجہ تعزیہ داری جو اونچی اونچی بلڈنگوں کے شکل میں بنائے جاتے ہیں ہرگز یہ جائز نہیں ہے، یہ سب حرام کام ہے۔ ایسے میلے ٹھیلوں میں شریک نہ ہو، لیکن عوام ان باتوں کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ اور پھر حال آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھ لیا کہ 10 محرم کو جھارکھنڈ میں جو حادثہ ہوا انتہائی خطرناک حادثہ تھا۔ بجلی کے تار سے تعزیہ ٹکرا جاتا ہے اور پھر 4 لوگ مر جاتے ہیں اور 15 لوگ جھلس جاتے ہیں۔ اور بہار کے بھاگلپور میں سخت حادثہ ہوا تھا کہ تعزیہ داری کا جلوس چل رہا تھا اور بجلی کے تار سے تعزیہ ٹکرا جاتا ہے اور تعزیہ میں آگ لگ گئی، 11 لوگ بری طرح سے اس میں جھلس جاتے ہیں۔ اسی طرح سے امروہہ میں بھی حادثہ پیش آیا جس میں 45 لوگ جھلس گئے اور 2 لوگ مر گئے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو برداشت کے باہر ہیں کہ خرافات لوگ اپنی طرف سے رائج کر کے مر رہے ہیں اور علماء اکرام بڑی سختی کے ساتھ منع فرما رہے ہیں کہ مروجہ تعزیہ داری حرام ہے۔ تعزیہ داری جو ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین کا روضہ بنا لیا جائے اور آپ کے گھر والے، آپ کے عزیز و اقارب جو چاہیں اس کی زیارت کرے تو اس طریقے سے جائز ہے۔ مگر یہ جو کرتے ہیں ڈھول باجے بڑی بڑی بلڈنگیں اور بڑی بڑی بلڈنگوں کی شکل میں بنا لیتے ہیں تو یہ سب حرام ہے۔ اور ایک بات اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ جگہوں پر لوگوں نے تعزیہ ایسی شکل میں بنا کر تیار کیا کہ مورتی اور تعزیہ میں کوئی فرق ہی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ یہ چیز مسلمانوں کو شرک کی طرف لے جا رہی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایڈیٹنگ ہے۔ اگر ایڈیٹنگ ہے تو اللہ ایڈیٹ کرنے والے کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور اگر کچھ جگہوں پر اس طرح کی کوئی خرافات ہو رہی ہے تو مسلمانوں کے لیے لمحہ فکر ہے کہ تعزیہ داری کے نام پر بت پرستی کی جا رہی ہے اور یہ بت پرستی کرنا شرک ہے۔ اور حیرت تو اس وقت ہوئی جب ایک شخص نے اسے شبیہ فاطمہ قرار دیا، اللہ اکبر، کہ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی تصویر بنا دی گئی اور لوگ اس پر پھول مالا چڑھا کر شبیہ فاطمہ بتا رہے ہیں۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے ذرا سوچئے کہ یہ تعزیہ داری ہمیں کہاں لے کر جا رہی ہے۔ یہ تعزیہ داری ہمیں بت پرستی کی طرف لے کر جا رہی ہے، اور اگر ایسا ہی معاملہ چلتا رہا تو کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جو زیادہ دین کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، صرف یہ جانتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم مسلمان ہیں، بس اس کے علاوہ وہ دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں۔ تو ان علاقوں پر ہو سکتا ہے ایسی خرافاتیں ہوں، اور کوئی بڑی بات نہیں کہ کچھ علاقوں میں ایسی باتیں ہوتی بھی ہوں کہ لوگوں نے مورتی بنا لی اور اس پر پھول مالا چڑھا کر، ہار چڑھا کر اس کی بت پرستی کر رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کے دانشوروں کو چاہیے کہ ایسے حالات پر قابو کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ اصل معنوں میں تعزیہ داری کسے کہتے ہیں۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اصل معنوں میں جو تعزیہ داری ہے وہ یہی ہے کہ امام عالی مقام کا روضہ بنا کر تیار کیا جائے اور اس کو ایک مقام پر رکھ دیا جائے جہاں پر لوگ اس کی زیارت کر لیں۔ بس اس کے علاوہ کوئی خرافات کرنا، ڈھول تاشے کرنا، ڈھول بجانا،
بڑی بڑی بلڈنگوں کی شکل میں تعزیہ بنانا، پھر اسے گلی گلی گھمانا، یہ سب حرام کام ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو راہ صراط پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی خرافاتوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔